السلام علیکم ناظرین ڈرامہ سیریل غیر کی آنے والے اقساط بہت ہی زیادہ زبردست بننے والی ہے۔ آنے والے اقساط میں آپ دیکھیں گے کہ فرجاد کے سامنے ساری حقیقت کھل کر آ چکی ہے اور اسے اس بات کا علم ہو چکا ہے کہ وفا بالکل بے قصور ہے۔ یہ سارا کا سارا کھیل شفا اور تحریم کا کھیلا گیا ہے، کیونکہ فرجاد نے تحریم اور شفا کو ثالث سے باتیں کرتے ہوئے دیکھا اور وہ فوراً وہاں سے چلا جاتا ہے اور گھر جا کر اپنی امی سے یہی سوال کرتا ہے کہ شفا کہاں ہے۔ اس کی امی اسے کہہ دیتی ہے کہ وہ شاپنگ کرنے گئی ہے۔ فرجاد اپنی ماں سے کہتا ہے کہ وہ شاپنگ کرنے نہیں گئی، بلکہ آپ کی لاڈلی بیٹی آپ کو جو گل کھلا رہی ہے، آپ کو پتہ بھی ہے وہ دیوانوں کی طرح ایک شادی شدہ مرد کے پیچھے بھاگ رہی ہے اور وہ ثالث سے شادی کرنا چاہتی ہے۔ آپ کو اس بات کا پتہ بھی ہے وفا بالکل بے قصور ہے، اسی لیے اس نے یہ الزام اپنے سر لیا اور سب کے سامنے وہ طلاق مانگ رہی ہے، تاکہ سب لوگ اس کو ثالث کو بے قصور سمجھ رہے ہیں۔ حالانکہ یہ سارا کا سارا کھیل تحریم اور شفا کا کھیلا گیا ہے۔ آپ کی بیٹی کا کردار آپ دیکھ چکی ہیں، اسی لیے فوراً اس کی جلد از جلد شادی کریں، یہاں تک کہ یہ بات کسی اور کو بھی معلوم ہو جائے۔ فریال جب اپنی بیٹی کے ایسے باتیں سنتی ہے تو اس کے پیروں تلے سے زمین نکل جاتی ہے کہ آخرکار فرجاد کیا کہہ رہا ہے، یہ حقیقت بھی ہو سکتی ہے۔ اسی لیے فریال شفا سے بات کرنے کے لیے جاتی ہے۔ فریال جیسے ہی شفا سے بات کرنے کے لیے جاتی ہے تو اب آگے سے دیکھتی ہے کہ شفا ثالث سے بات کر رہی ہوتی ہے اور اسے کہہ رہی ہوتی ہے کہ مجھے نہیں پتہ، آپ بس جلد از جلد اپنا رشتہ میرے گھر بھیجیں۔ جیسے ہی فریال یہ بات سنتی ہے اس کے پیروں تلے سے زمین نکل جاتی ہے اور وہ فوراً شفا کو جا کر تھپڑ مارتی ہے اور کہتی ہے تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم ثالث کو حاصل کرنے کے لیے اور اس سے شادی کرنے کے لیے کتنی زندگیاں تباہ کرو گی؟ تم نے اس سے شادی کرنے کے لیے وفا کو طلاق کی حالت پر پہنچا دیا۔ آخرکار تم کرنا کیا چاہتی ہو؟ جہاں سے تمہارا رشتہ پہلے آیا تھا ان لوگوں کو ہم ہاں کر رہے ہیں اور بہت جلد تمہاری شادی کر رہے ہیں۔ اب ثالث بھی بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے، کیونکہ تحریم اور شفا نے ثالث کے کان بھر دیے ہیں کہ اب بھی وفا فرجاد سے محبت کرتی ہے اور اس سے شادی کرنا چاہتی ہے۔ اسی لیے ثالث گھر آ کر سب سے پہلے وہ وفا سے یہی سوال کرتا ہے کہ میں تو تمہارے لیے آسانیاں پیدا کر رہا ہوں، لیکن تم مجھے بتا سکتی ہو کہ تم کس سے محبت کرتی ہو؟ میں تمہاری اس سے شادی کروا دوں گا، ہاں، اور اگر میں تمہیں آزاد کر دوں گا تو تم کیا کرو گی؟ کس سے شادی کرو گی؟ تو اس پر وفا جواب دیتی ہے کہ میں اب ساری زندگی ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھی نہیں رہ سکتی، مجھے بھی اپنی زندگی میں آگے بڑھنا ہے۔ وفا جیسی یہ وفا کی یہ باتیں ثالث سنتا ہے تو وہ کافی پریشان ہو جاتا ہے اور وہ یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ کہیں نہ کہیں تحریم اور شفا کی باتوں میں حقیقت چھپی ہوئی ہے۔ وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے، وہ یہ سوچتا ہے کہ اب بھی کیا ہو سکتا ہے کہ وفا اب بھی فرجاد سے محبت کرتی ہو۔